جناب سید الشہداء ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں. 28 رجب ہے. جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی. ایک مرتبہ ایک فہرست بنائی. کہا عباس میں نے فہرست میں نام لکھ دیے کون کون ساتھ جائے گا. عباس سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا, مستورات کو میں بتاؤں گا. جناب عباس علیہ السلام نے فہرست پڑھنا شروع کی, نام بتانا شروع کی. کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے, قاسم آپ کا نام بھی ہے, کہا جعفر آپ کا نام بھی. اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے. پھر کہا اون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں. سب کو بتاتے رہے. اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا. وہ بچہ کسی بیوی کے ہاتھ میں تھا. علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ صغریٰ. آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے. تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا؟ آئے جناب فاطمہ صغریٰ کے پاس, کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے, اس بچے کا نام بھی ہے, یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا. اجرکم اللہ. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی بی بیمار تھی فاطمہ علیلہ. اکثر عرب کے جو مقتل نبی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ وہ جو بیمار بچی تھی, تو انہوں نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے, بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے, میں اسے کھلاتی رہوں گی, میرا دل بہلا رہے گا, جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی, میں علی اصغر کو کھلاؤں گی. اب جناب سید الشہداء نے جناب فاطمہ صغریٰ سے کچھ نہیں کہا, جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا, کان میں کچھ کہا, نہ جانے کیا کہا. جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے, کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے, مولا کے پاس آ گئے. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا. مولا حسین نے فہرست دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے. جانتے کیسے ودا کیا؟ الوقائع والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روضہ رسول پہ, جناب ام سلمہ موجود تھی, گھر میں روضہ رسول ہے. کہا جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا نانی اماں نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں. جناب سید الشہداء قبر مطہر سے لپٹ گئے, جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہیں پہ گر گئے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. جب غش میں آئے نا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے, مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا نانا کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, مشیت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. کہ نانا شہادت مجھے قبول ہے, میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, اے میرے لال مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. حسین روتے ہوئے اٹھے. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے؟ کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیت یہی ہے میری شہادت ہوگی. کہ شہادت میں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں, رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بھئی جناب سید الشہداء ایک مرتبہ گئے, کہاں؟ اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پہ گئے. علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے, مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں, اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے. ایک بی بی اٹھی ہوگی, سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے, میں ساتھ جاؤں گی, میں شب عاشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی. میرے لال جب آپ زلجنا سے زمین پہ آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی, میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی. میرے لال میں کربلا ساتھ